پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پاکستان کے مفاد کی خاطر، سچائی کی خاطر اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خاطر میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ معلوم نہیں کیا نکلے، لیکن اس ملک کی خاطر کسی کو تو اور کسی موقع پہ تھوڑا بہت سچ تو بولنا ہوگا۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اور کچھ عرصے پہلے تک ہماری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے اپنے انداز میں ان حالات و واقعات کے حوالے سے بیانات دیتے رہے ہیں جو ان کے درمیان اختلافات اور بالآخر عدم اعتماد کی تحریک اور اس کی 9 اپریل کو اس کی کامیابی کی صورت میں برآمد ہوئے۔ یہ ایک بڑا تلخ باب ہے ہماری تاریخ کا۔ جنرل باجوہ کا اصرار ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر غیر جانبدار رہ کر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ نے حکومت کے ہر معاملے میں مداخلت کی، دوغلی پالیسی اختیار کی اور آخر وقت تک ملازمت میں ایکسٹینشن یا توسیع پر بھی اصرار کرتے رہے۔ اب حقیقت کیا ہے 100% کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن اب جب کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی متعدد ملاقاتوں میں، چاہے وہ سابقہ فوجی افسران کے ساتھ تھی، چاہے صحافیوں کے ساتھ تھی، چاہے اپنے دوست احباب کے ساتھ تھی، وہ بار بار عمران خان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے۔ ان کے بارے میں منفی خیالات تھے اور خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عمران خان بھی مسلسل بول رہے ہیں، مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی، بے بس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کا بار بار یہ بھی اصرار رہا کہ ملک کی سیاست کے ساتھ بالواسطہ یا بالواسطہ طور پہ کوئی تعلق پاکستان کی فوج نے گزشتہ سال فروری میں ختم کر دیا تھا، اور یہ کہ اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ بقول ان کے پی ٹی آئی کی حکومت نااہل تھی اور ناقابل اعتبار تھی۔ تو جناب یہ ایک بڑی پیچیدہ حساس صورتحال ہے، لیکن آج اس گفتگو میں ہم جنرل باجوہ سے 7 سوال کریں گے۔ وہ 7 سوال جس کی بنیاد ہماری کچھ ملاقاتیں تھیں۔ ان ملاقاتوں میں جنرل باجوہ بہت کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کہیں پاکستان انڈیا تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، لیکن کچھ ایسے امور تھے جو پورے پاکستان کے لیے ذہنی کوفت کا، اذیت کا سبب بنے ہیں۔ 7 سوالات کرنے ہیں۔ ایک پہلا سوال ان کی ایکسٹینشن کا ہے، پھر ایبسولوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا تھا، علیم خان اور عثمان بزدار کے حوالے سے تیسرا سوال ہے، پھر ٹیکس معاملات جو ان کے گھرانے کی تفصیلات، یعنی اس کے ٹیکس کی اور پراپرٹیز کی تفصیلات تو آ گئی تھیں، اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا ہوا، پھر کرپشن جس میں وہ بار بار نواز شریف اور اس اسحاق ڈار کا ذکر کرتے تھے، چھٹا تھا پرائیویٹ ملیشیاز، یعنی پرائیویٹ جو مسلح جتھے ہیں اس ملک میں، اس حوالے سے جنرل باجوہ کیا کہا کرتے تھے، 7واں ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہ وہ کس کے اختیار میں تھا۔ تو جناب سب سے پہلے اگر بات ہو جائے ایکسٹینشنز کی، اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، یہ 2 ایکسٹینشنز کی کہانیاں ہیں۔ یہ بتاتے چلیں کہ ہم جب ایک موقع پہ جنرل باجوہ سے ملے، غالباً مارچ 2018 کی بات ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے نومبر 2019 کے بعد،
تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے چارج سنبھالا تو اپنے پہلے خطاب میں جو آفیسر سے میں نے کیا، میں نے انہیں یہ کہا کہ جنٹلمن، میری یہاں آمد کے ساتھ اس ادارے میں ایکسٹینشنز یعنی ملازمت میں توسیع کا دور ختم ہو گیا ہے. نہ میں خود ایکسٹینشن لوں گا، نہ کسی کو ایکسٹینشن دوں گا. لیکن آپ نے جناب پھر دیکھا کہ چونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن لیں گے کہ نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا، اور بڑی اچھی بات، ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی ان کی یہ بات سن کے، کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی جب میں 30 نومبر 2019 کو صبح اٹھوں گا، بیگم میری چائے کی پیالی مجھے آفر کریں گی، مجھے فکر نہیں ہوگی کہ میں نے وزیرستان کا دورہ کرنا ہے یا بلوچستان جانا ہے. لیکن جناب اس کے بعد جو ہوا ایکسٹینشن کے حوالے سے، جس طرح کی قانون سازی ہوئی، تمام جماعتوں نے مل کے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلائی، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما فواد چودھری صاحب نے بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا کہ فوج کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی نہیں جاتی بلکہ لے لی جاتی ہے. تو وہ وہی تقریباً ثابت ہوا جو انہوں نے دوسری ایکسٹینشن لی تھی، جس انداز میں تمام جماعتوں نے مل ملا کے کام کیا. اور یہ بیان سن کے مجھے ایک کتاب بھی یاد آئی، ڈائریکٹریٹ ایس، ایک امریکی صحافی اسٹیو کال نے یہ کتاب لکھی ہے، اور پاکستان میں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے لکھی. صفحہ 500 اور 501 پر 2010 کا ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا. اس وقت کہ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی تھے، ان کی اپنے امریکی ہم منصب ایڈمرل مائک ملن سے ملاقات ہوئی، اور ان دونوں کی ملاقاتوں کا احوال بھی ہے اس کتاب میں، اس کی تردید بھی آج تک نہیں ہوئی. اور پھر ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا، ایک پیراگراف ہے اکتوبر 2010 کے حوالے سے، اور اس میں کہا کہ جب جنرل کیانی ایڈمرل ملن سے ملے تو دونوں نے کئی ماہ سے ایک غیر رسمی طور پہ زیر بحث ایک حساس معاملہ چھیڑا. بات کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن، کیونکہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی تھی اگلے سال 2011 میں. اس واقعے کا ایک اور ذکر، ایک کتاب تھی ڈیڈلی ایمبریس، بروس ریڈل نے لکھی تھی، امریکی نے. انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے سیاسی حکومت کے ساتھ، لیکن دراصل پس پردہ ہم کوشش کر رہے تھے آصف علی زرداری یعنی اس وقت کے صدر سے یہ ریکویسٹ کرنے میں کہ جنرل اشفاق کیانی کو آپ ایک ایکسٹینشن دے دیں. اور اس طرح پھر یوسف رضا گیلانی نے جولائی میں ایک مختصر ٹی وی خطاب میں آ کے جنرل اشفاق کیانی کو مکمل 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی. بروس ریڈل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عام طور پہ اپنے سیاسی معاملات اور جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ براہ راست فوج کے ساتھ اس کا معاملہ طے کر لیں. صدر بل کلنٹن نے بھی، اب ڈیڈلی ایمبریس جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صدر بل کلنٹن نے بھی اگست 1998 میں مشرقی افغانستان میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں پر حملے سے پہلے اپنے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو جہانگیر کرامت، اس وقت کے ہمارے آرمی کے سربراہ تھے، کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے بھیجا. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی جنرل کے ساتھ ملاقات محض اتفاقیہ تھی. اب جمہوری طور پر منتخب سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انگیجمنٹ یعنی صلاح مشورے کی بجائے امریکی انتظامیہ نے ہمیشہ فوج کے ساتھ رابطے کو ترجیح دی، لیکن یہ رابطے ظاہر ہے سیاسی حکومتوں کی کمزوری کا باعث بنے. یہ بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ تھا جناب کہ کس طرح ایڈمرل مائک ملن کو استعمال کرتے ہوئے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن ملی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا 2-3 مہینے پہلے. غالباً ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید ان کو وہاں سے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی سپورٹ مل جائے، لیکن وہ نہ ملی. دوسرا سوال تھا جو ہم جنرل باجوہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عمران خان نے جب اپریل 2021 میں ایک امریکی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ
امریکہ کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس پہ کیا آپ ناراض نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ اس کا اظہار آپ نے پھر اگست 2021 میں دانشوروں صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں یہ بھی کہا کہ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس کہنے کا کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو دھچکا لگتا ہے. تو یہ بات بھی ہوئی تھی اس ملاقات میں. ایک اور بات جو بار بار آتی رہی زیر بحث وہ یہ تھا کہ عثمان بزدار بڑا نالائق چیف منسٹر ہے، اور کئی دفعہ ان کو کہا گیا کہ ان کی جگہ علیم خان کو لگا لیں. تو علیم خان کا نام بار بار آتا تھا ان ملاقاتوں میں. وہ کیوں آتا تھا؟ وہ بعد میں پتہ چلا کہ علیم خان دراصل بزنس پارٹنر تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے. تو بہت سارا کاروبار اس طرح ہو رہا تھا. تو بعد میں یہ سمجھے جو عمران خان نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے عثمان بزدار کو ہٹانے اور علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا کہا گیا، لیکن میں نہیں مانا. تو یہ باتیں بھی تو ہوئی تھیں جناب کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا. چوتھا معاملہ جو تھا وہ ٹیکس معاملات تھے. اب ہمیں یاد ہے کہ جناب باجوہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے ٹیکس نظام کو بہتر کرنے پہ بھرپور توجہ دے رہے ہیں. میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا ہے کہ میرے ٹیکس معاملات کو بالکل سیدھا رکھنا، کیونکہ میں بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایف بی آر اور نیب کی پیشیاں نہیں بھگتنا چاہتا. جناب یہ بڑی اچھی بات تھی، سب نے بڑے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن حال ہی میں جب جنرل باجوہ کے گھرانے کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ سے 7-8-10 دن پہلے ان کے گھرانے کے، ان کی اہلیہ، ان کی بہو کے ٹیکس اور پراپرٹی معاملات جب لیک ہوئے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس پہ. اب کس نے لیک کیے اس پہ ساری توجہ چلی گئی، اور یہ اس میں سوال نہیں اٹھا کہ اس میں ہے کیا، آیا جو اثاثے سامنے آئے ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، ڈو دے کورسپونڈ ٹو دا نون سورسز آف انکم. اس میں جناب وہ تو طوفان کھڑا ہوا. لیکن جو آپ نے بات کہی تھی کہ میں ٹیکس معاملات کو بالکل سیدھا رکھنا چاہتا ہوں، تو بڑا اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے ٹیکس گوشوارے پبلک کر دیں، کیونکہ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے پورا کریئر بڑی ایمانداری سے گزارا، اور قوم کو بڑا سکون ملے گا، آپ کی دیانتداری بھی ثابت ہو جائے گی. آپ اپنے ٹیکس معاملات، اپنی جائیداد کے معاملات پبلک کر دیں. اس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر ہمیں یہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی کہ جنرل باجوہ نے کیوں اپنے ٹیکس معاملات اور پراپرٹی کے معاملات چھپائے. تو وائی ناٹ ٹیکس معاملات کو آپ پبلک کر دیں. پانچواں ایک اور ایشو تھا، وہ تھا کرپشن کا. اور کرپشن کے معاملے میں جنرل باجوہ نے ہمیں بار بار یہ بتایا کہ انہوں نے 2016 ہی میں جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا تھا تو نواز شریف سے کہا کہ ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کرپشن کے معاملے پہ نہیں، پاناما کے معاملے پہ نہیں. اور اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں. ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حامد میر صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو حامد میر صاحب نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا حامد میر سے کہ ہمارے پاس فائلیں موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے کون کتنا کماتا ہے اور کتنا ٹیکس دیتا ہے. ہمیں آپ معلوم ہے آپ کی بھی کتنی تنخواہ ہے. تو پھر حامد میر صاحب نے تنخواہ تھوڑی سی الگ کر کے بتائی کہ نہیں میری اتنی تنخواہ ہے. پھر انہوں نے کاشف عباسی سے کہا کہ ہمیں آپ کا بھی معلوم ہے کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. لیکن کاشف عباسی صاحب وہ کافی ایک بڑی بزنس فیملی ہے، ظاہر ہے ٹیکس وغیرہ تو وہ دیتے ہوں گے، اپنے معاملات انہوں نے سیدھے ہی رکھے ہوں گے. پھر ایک اور اخبار کے مالک سے انہوں نے کہا کہ سردار صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور کتنا چراتے ہیں. تو یہ ایک میٹنگ کا احوال تھا. تو اور اس میں بیسکلی وہ انڈر لائن کرنا چاہ رہے تھے کہ کرپشن ہم معاف نہیں کریں گے. اب ایک اور اس میں انہوں نے بار بار اس پہ یہ بات کہی اسی میٹنگ میں کہ ان لوگوں نے، یعنی ان کا اشارہ تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف، کہ اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا کرپشن کے ذریعے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور لفظ، ایک اور فقرہ کہا اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ
اسحاق ڈار صاحب اس معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. انگریزی میں نے کہا تھا کہ ہی ہیز بین این اٹر ڈیزاسٹر فار پاکستانز اکانومی. اور کتنی دلچسپ بات ہے, وہی وزیر خزانہ ہیں, واپس ہیں آج کل, دوبارہ وزیر اعظم کے جہاز میں گئے تھے, وزیر اعظم کے جہاز میں خصوصی پرواز کے ذریعے واپس آئے. لیکن یہ وہ صاحب ہے جن کے بارے میں جنرل باجوہ نے کہا تھا, اور یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ہی ہیز بین این اٹر ڈیزاسٹر فار پاکستانز اکانومی. تو جناب یہ تھا پانچواں, یعنی کرپشن کا ایشو, کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ کرپشن کے معاملے پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن وہ جب ان کی بنائی ہوئی JIT تھی جس میں 12 ایجنسیز شامل تھیں, اس میں جو کچھ سامنے آیا تھا اس کی بنیاد پہ ہمیں بتایا گیا کہ JIT, جو کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی تھی, لیکن ظاہر اس میں 12 ایجنسیاں شامل تھیں, اس میں کہا گیا کہ کم از کم 32 ریفرنسز بننے تھے بھٹو, زرداری گھرانہ, فریال تالپور اور مراد علی شاہ پہ. لیکن وہ کہاں گئے وہ ریفرنسز, کہاں گئی وہ سزائیں جو ان کو ملنی تھیں؟ وہ لوگ تو ابھی تک ماشاءاللہ ڈٹے ہیں, بلکہ ان کے صاحبزادے تو ہمارے وزیر خارجہ بن گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت 2 سینئر صاحبان نے کہا تھا, اور ایک میں سے تو ان کو تعریفی خط بھی ملا ہے آج کل, ہمارے وہ احسان صادق صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم سے ہو سکا تھا ہم نے کر دیا ہے, اب فیصلہ ہماری سیاسی جو رولرز ہیں, چاہے ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیاسی رولرز کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن جو اور ہماری بات چیت دوسرے دوستوں کے ساتھ ہوئی تھی, JIT کے اور بھی بہت سارے ارکان تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو ان سیاسی کوئی کمپرومائز نہ ہوا تو ان گھرانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا, یہ ریفرنسز دائر ہونے ہی ہونے ہیں. اور کیونکہ یہ بڑے پکے ثبوت ہیں کرپشن کے, اور کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کسی کو ہاتھ میں پیسے پکڑا دی کہ یہ آپ کو میں نے 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں, 2 کروڑ. کرپشن بالکل سانپ کی طرح, اس میں بہت سارے آپ بفرنگ اس کو کہتے ہیں, وہ پیدا کی جاتی ہے کہ 4-4, 5-5 واسطے پیدا کیے جاتے ہیں. جس طرح یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز وغیرہ کے حوالے سے جو TT یعنی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کا کیس تھا 16 ارب کا, کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے کلرکوں, اپنے گارڈز کے نام پہ پیسے منگوائے. تو اس طرح بفرنگ ہوتی ہے. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ JIT نے جو کیسز بنائے ہیں اس کی بنیاد پہ کم از کم 32 ریفرنسز بنتے ہیں, اور جس میں لازمی سزا ہونی ہے. مگر آپ نے دیکھ لیا, نہ سزا ہوئی نہ وہ ریفرنسز بنے, بلکہ ماشاءاللہ تمام لوگ بڑے مزے میں ہیں. جنرل باجوہ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں, چاہے وہ لشکر ہے, چاہے جیش ہے, چاہے TLP ہے, اس سے کیا مکمل طور پہ ریاست نے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ اور آپ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر اس ملک کو ایک نارمل ملک بننا ہے تو پھر جتنے بھی نجی ملیشیا فورسز ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے. یعنی if we want to be a normal country, the power shall have to rest only with the state institutions. یعنی ان کا بڑا, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی یہ بات سن کے. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ فیض آباد پہ TLP کا دھرنا ہوا, 1 دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, پھر مولانا فضل الرحمان اکتوبر 2019 میں دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو واقعتاً پاکستان کے ریاستی اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پرائیویٹ ملیشیا کو ہم اجازت نہیں دیں گے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ بار بار وقتاً فوقتاً اس قسم کے گروہ سیاسی حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس لیے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہمیں یعنی پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا تھا جون 2018 میں, اس کی وجہ بھی یہی بے اعتباری تھی کہ ہم پاکستان کے رہنما کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے ابتدائی میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ اس ایکشن پلان کا مقصد پاکستان کے حکام پہ یہ باور کرانا ہے کہ اس ملک کو جو ٹیررزم کے راستے مسدود کرنے ہوں گے, کہ ٹیرر فائنینسنگ کیا ہوتی ہے. تو وہ
بار بار اس کے چونکہ دو ایشوز تھے، ایک تو پروسیجرل تھے کہ آپ کا بینکنگ کا نظام بہت لیکنگ تھا، اس میں سے بہت سارے سکم تھے، لیکن پہلا حصہ ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلانز کا متعلق تھا ان تمام فنڈنگ کے ذرائع سے جو جا رہے تھے مختلف پرائیویٹ جتھوں کو. تو اسی لیے بڑی سختی کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی بڑی خوشی تھی کہ اس میں بالآخر فوج نے بھی اپنا کردار ادا کیا، سیاسی حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا، حماد اظہر صاحب نے اس پوری کوشش کو لیڈ کیا تھا. لیکن جنرل باجوہ اور بعد میں ان کے جو پسرو آئے ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اداروں نے پرائیویٹ ملیشیاز کی سرکوبی کا تہیہ کر لیا ہے تاکہ بار بار پاکستان کی بیرون ممالک بدنامی نہ ہو. آخری سوال، کیا نیب مکمل طور پہ سویلین حکومت کے اختیار میں تھا عمران خان کی حکومت کے دوران، یا اس کے ڈانڈے کہیں اور ملتے تھے؟ جنرل باجوہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے چونکہ کرپشن کے خلاف اپنا ایک مشن شروع کیا ہوا ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اور چونکہ ہم اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے، لہٰذا ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے بڑی ٹیمیں دی ہوئی ہیں عمران خان کو، اور یہ وہ ٹیمیں تھیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہر میٹنگ میں ان کے نمائندے موجود ہوتے تھے. ہو سکتا ہے نیک نیتی سے موجود ہوں، لیکن اس کا جو سائیکولوجیکل اثر تھا سیاسی حکومت پہ، سول افسران پہ، وہ یہ تھا کہ چونکہ فوجی موجود ہیں لہٰذا کھل کے بات نہ کریں، آپ فیصلہ نہ کریں کیونکہ فیصلہ فوج نے کرنا ہے. تو جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ نیب میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ کس حد تک درست ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے نیب میں کام کیا اس تمام عرصہ، وہ بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ دراصل نیب ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے اور انفیکٹ اس کو استعمال کیا جاتا رہا. جب سے یہ نیب بنا تھا تو جنرل محمد امجد نے اسی وجہ سے ان کے جو پہلے چیئرمین تھے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ کہہ کے جنرل مشرف کو کہ آپ اس ادارے کو بند کر دیں کیونکہ یہ مستقبل میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. اور یہ بات ہے نومبر دسمبر 2000 کی، اس وقت انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر وہ کور کمانڈر ملتان ہو گئے تھے. لیکن یہ مشورہ دے کے گئے تھے کہ، اور جو مشورہ انہوں نے دیا تھا عین اسی کے مطابق پھر یہ واقعتاً سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا. تو نیب میں کارروائی کوئی اور کرتا تھا. کہاں گئے وہ شرجیل میمن کے خلاف اربوں روپے کے کیسز تھے؟ کہاں گئے وہ جنرل جو ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کیسز تھے؟ فواد حسن فواد، پھر احد چیمہ، احسن اقبال، ان سب کے خلاف کیسز کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے تھی، یا واقعتاً اس میں کرپشن کی تلاش تھی؟ ہمیں کرپشن تو ہمیں نہیں ملی، لیکن ہمیں وہ لوگ، وہ حکام، وہ لیڈر دوبارہ مل گئے جن کے خلاف نیب 2014-15 سے مسلسل کارروائیوں میں مصروف تھا. ان کی زندگی کے مہینے سال بھی ضائع کیے جیلوں میں. پاکستان کو بھی کچھ نہ ملا، الٹا بدنامی اس پورے پروسیس کی ہوئی، بدنامی عمران خان کی ہوئی، اور انہوں نے غیر ضروری طور پہ ایک ایسے میکنزم کا سہارا لیا، اس کو اون کیا جو اس کے اختیار میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو اندر کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل میں جو کرپشن کے خاتمے کا ادارہ تھا وہ خود کرپشن کا بدعنوانی کا گڑھ بن گیا. جتنے پروسیکیوٹرز تھے ان کی کمائیاں لگ گئی تھیں، کیونکہ آپ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، ارب پتیوں پہ. ارب پتی وہ پروسیکیوٹر جس کی 2-3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ ہوتی تھی، اس کو کچھ پیسے دے دیتے کہ یار آپ کیس کو آپ دبائے رکھیں، کیس کو خراب کریں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس معاملے میں وضاحت ہو کہ اب تو خیر ویسے ہی 50 کروڑ سے کم کی تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے، لیکن ان اداروں کے قائم کرنے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی. کیونکہ اگر واقعی اس ادارے نے کرنا ہے تو پھر پہلے پوچھے کہ اسحاق ڈار صاحب کا الفلاح بینک میں صرف ایک اکاؤنٹ میں 51 کروڑ روپے کیسے پڑے ہوئے، شخصی انفرادی اکاؤنٹ ہے جو کہ ابھی انفریز ہوا ہے. تو لہٰذا جناب یہ کرپشن کی میرا خیال ہے گردان ختم کرنی چاہیے، اور وہ نظام جس کے ذریعے یہ سسٹم لیک کر رہا ہے، وہ نظام جس کے ذریعے پیسے کھائے جا رہے ہیں، کما کے حکومت کماتی ہے اور وہ چند لوگ کھا جاتے ہیں اس کو، اس نظام کی امپرومنٹ ضروری ہے، اور اس کے لیے
فوج اور سویلین اداروں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔